رہے 2-3 منٹ کے زنا کی لذت حاصل کرنے والوں، اپنی جوانی کو آگ لگانے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ زنا کی لذتیں تمہیں راحت پہنچائے گی؟ زنا کرنے والوں کو ایسی بیماریاں خدا مسلط کرتا ہے کہ اس کی شفا کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، ذلیل ہے، رسوا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ موت بھی مانگتا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آتی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کی آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور کہتا ہے معافی مانگنے والوں معافی مانگو، بچے مانگنے والے بچے مانگو، روزی مانگنے والے روزی مانگو، عزت مانگنے والوں عزت مانگو، اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو سب دیتا ہے، حتیٰ کہ توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں۔ 80 سال کے پاپی بھی اس وقت توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، مگر زانی توبہ کرے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے، اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس وقت توبہ کرنے والے کو قدرت معاف نہیں کرتی۔ ان عورتوں کو بھی اس سے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے جو بن سور کر اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ہمارے مکر و فریب میں مبتلا۔ کیا کریں، غربت کی وجہ سے عزت بیچتے ہیں ہم، عزت بیچنے سے برکت ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں زنا سے تو تنگ دستی آتی ہے، تو سوچو برداشت کر سکو گے عذاب؟ 1000 سال تک کہ وہ درد محسوس کرے گا، اور وہ تو ڈنک پہ ڈنک مارتا ہی جائے گا نا۔ 1000 سال تک وہ رکے گا؟ جب الحزن کا وہ بچھو، وہ سانپ، کوئی مولوی کہتا تو آپ اڑا سکتے تھے، کوئی لیڈر کہتا تو آپ ہوا میں بات گھما سکتے تھے، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو خدا کی مرضی کے بغیر کبھی زبان بھی نہیں کھولتا، جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اس رسول نے فرمایا اسی پہ بس نہیں، میرے کریم آقا غیب داں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، پھر آقا فرماتے ہیں اس کی شدت کا وہ درد محسوس کرے گا، پھر اس کا گوشت جھڑ کر کے گر جائے گا، اور اس کی شرمگاہ سے پیپ جو ہے وہ بہنے لگے گا اور رسنے لگے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری حدیث، اور یہ آخری بات، اسی بات ختم، سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا عذاب ہے نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ ایک اینڈ کرنا ہو اس پر، دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی سنیں جو جنگل بیابان عید کے موقع پر، برات کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر سمندر کے کنارے جا کر، گنہگاروں کی بستی میں جا کر زنا کرتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کی اولاد پر بھی اس کی نحوست برستی ہے۔ اپنی اولاد کا اگر بھلا چاہتے ہو تو اس فعل بد سے توبہ کر لو، جو معافی مانگ لے قدرت اسے معاف کر دے گی، اس امید پر بخشش طلب کر لو، وہ قادر و قیوم میں بخش دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ چھوا، جو عورت اس پر حلال نہیں تھی، تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مرد اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن سے اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہوگا۔ عورتوں کو ہاتھ ٹچ کرنے والوں بلکہ بھیڑ میں اس لیے گھستے ہیں کہ چلو چند کو دھکے دے دیں گے، یہی مستی مذاق کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جوانی کس کی رہی؟ جو تمہاری رہے گی، جو ہماری رہے گی۔ جوانی رہنے کے لیے نہیں ہے، جوانی تو ڈھل جائے گی، انجام کار کیا ہے؟ حضور میرے آقا اور آپ کے آقا غیب داں نبی نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ سب سے زیادہ حیا والے تھے، سب سے زیادہ شرم والے تھے، سب سے زیادہ حیا کے پیکر تھے، لیکن کھول کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ میرے امتی بچ جائیں جہنم سے، میرے امتی بچ جائیں گناہوں سے۔ اللہ کے بندو، اللہ والو، بچ جاؤ گناہ سے۔ ایک فقیر صدا لگا رہا ہے توبہ کر لو۔ ہر وقت یہ دن نہیں آئیں گے، ہر وقت یہ ساعتیں نہیں آئے گی، ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی، ایک نہ ایک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی۔ پکارنے والے نہ رہیں گے، نصیحتیں کرنے والے نہ رہیں گے، ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا، ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا۔ آؤ آؤ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منا لو۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے، او بلے
हमेशा अल्लाह को मना ले, वरना कुत्ते तुझसे बाजी ले गए, वरना कुछ कुत्ते तुझसे सबकत ले गए। कुत्ते ने मालिक की एक रोटी खाई तो वफा किया, तूने तो सब कुछ उसका खाया, उसका पिया, उसका पहना, उसका ओढ़ा, उसके दिए हुए मकान में रहा, लेकिन यार ना मना सका तो तेरा अंजाम क्या है? मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं, सिर्फ औरत को छूने की बुनियाद पर, औरत को छूने की बुनियाद पे क़यामत में इस हालत में आएगा। क़यामत में दो चार नहीं रहेंगे, कमरे बंद करके गुनाह करने वालों, जंगलों में छुप के गुनाह करने वालों, होटलें बुक करके गुनाह करने वालों, बियाबानों में जाके गुनाह करने वालों, छुप छुपा करके गुनाह करने वालों, देखो देखो वहां करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार लोग होंगे और हाथ गर्दन में बंधा होगा। फरिश्ते कहेंगे वो पापी आ रहा है जिसने औरतों से हाथ टच किए थे, मस किए थे, औरतों को छुआ था। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसने किसी औरत को नाजायज तौर पे बोसा दिया होगा, उसके होंठ आग की कैंची से काटे जाएंगे। फिर आका फरमाते हैं उसने जिना किया होगा तो उसकी रान बोलेगी मैं हराम पर सवार हुई थी और मैंने जिना किया था। उसके बाद अल्लाह इसी पर उससे नाराज हो जाएगा और नाराज होकर अल्लाह उसको जलाल भरी नजर से नाराज होकर देखेगा। मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं अल्लाह जब उसको जलाल की नजर से देखेगा तो उसका पूरा गोश्त तो झड़ जाएगा और वो लड़ते हुए कहेगा ये सब काम मैंने नहीं किया था, ये सब काम मैंने, यानी वो उस वक्त इनकार करेगा मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। उस वक्त जब वो कहेगा मैंने नहीं किया था, अल्लाह उसकी जबान को इज्जत देगा। जबान कहेगी मौला मैं गवाही देती हूं मैंने सेक्सी बातें की थी, गंदी बातें की थी, उसके बाद मैंने हराम कलाम किया था। फिर अल्लाह अल्लाह इसी पर बस नहीं, आंख कहने लगी अल्लाह मैंने हराम देखा था। उसके बाद पैर कहेंगे अल्लाह मैं हराम जगह चल कर गया था। शर्मगाह कहेगी अल्लाह हाँ हाँ इसने जिना किया था, जिना। उस वक्त वो पछताएगा जबान मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है, हाथ मेरा था मेरे खिलाफ बोल रहा है, रान मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है, शर्मगाह मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है। जब सब गवाही देंगे तो जो मुहाफिज फरिश्ते हैं ना वो कहेंगे अल्लाह हमने भी सुना था। दूसरा फरिश्ता कहेगा मौला मैंने लिखा था। अल्लाह फरमाएगा मैं भी जानता था इसके करतूत को, यानी खुदा खुद गवाही देगा। अल्लाह फरमाएगा मैं भी जानता था इसके करतूत को, मगर मैंने अपने कर्म से पर्दे डाल रखा था, छुपा दिया था, इस उम्मीद पर के तौबा कर लेगा मेरा हो जाएगा, पलट आएगा, तौबा कर लेगा, मगर इसने ऐसा नहीं किया। अब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा तवज्जे यहां आइए, अब इस पर आइए। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको अजाब दो, अजाब। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको अजाब दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जानी को जब अजाब दिया जाएगा तो पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा, तवज्जे, हंस हंस खेल खेल के जिना करने वालों, जिना के मनाजिर देख करके जिना की नक्कालियों में जाने वालों, जिना करके जिनके कानों पे जू तक नहीं रखती, कौन क्या कर लेगा, मैं तो दादा हूं मोहल्ले का, मैं तो अहले इक्तिदार हूं, कौन क्या कर लेगा, मैं तो मालदार हूं, मेरी तो फुला से पटती है और मेरी तो फुला से पटती है, और सबसे पटती है जिससे पटती है वो सब दादे परदादे उस दिन नंगे बदन बगैर कफन के नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। वो अपनी माँ बाप के काम नहीं आ सकेंगे, तुम्हारे क्या काम आएंगे? दादागिरी बाबागिरी सब यहां चलेगी, वहां ना किसी की दादागिरी चलेगी ना वहां किसी की बाबागिरी चलेगी। अल्लाह फरमाएगा इस जानी को अजाब दो। अल्लाह के सच्चे सुच्चे गैबदा नबी फरमाते हैं पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाए। उम्मत कितनी बड़ी है पता है? हुजूर अलैहि सलाम के ज़ाहिरी दौर से लेके इमाम मेहदी तक जितने पापी होंगे, हुजूर के ज़ाहिरी दौर से इमाम मेहदी के दौर तक जितने पापी होंगे, बेनमाजी, चोर, उचक्के, झूठे, फसादी, चुगलखोर, काफिर, मुशरिक जितने होंगे सब कहा जाएगा पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जा रहा है आधा अजाब सबके बराबर इस जानी को दिया जाए, आधा अजाब इस पर मुसल्लत किया जाए, और जिस औरत के साथ जिना किया होगा उसको भी आधा अजाब होगा और इसको भी आधा अजाब होगा। यह है जिना का अजाब। पूरी उम्मत से निस्फ अजाब जानियों को दिया जाएगा। है ताकत,
ہے قوت. سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں, اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں. مئی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا, اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت, نصف امت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا. میرے عزیزو, اپنے آپ سے محبت کر لو. نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں. کیا رکھا ہے زنا میں, کیا رکھا ہے بدکاریوں میں, کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں, جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بتایا, وہ بھی اس شہر میں جو گنبد و مینار کا شہر. ارے تم نے تو اس شہر کو مثالی شہر بنا دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا, پوری دنیا میں مثال ہو کہ مالیگاؤں کے جوانوں کو دیکھو, جب چلتے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں. وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں, وہاں اذانیں ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, وہاں کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا, وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا, وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا. اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا, لیکن موت کو بھول گئے. خدا کے لیے آؤ سچی توبہ کر لو. ایک چھوٹی سی بات اگر کہہ سکتا ہوں کہہ دوں, بس بات ختم, ایک ٹائم ختم ہو گیا, لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں, دل کے کان سے سن لے, ختم کرتا ہوں. یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ حضور نے اس کو بار بار بیان کیا, اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ہر بیان میں اس کو بیان کروں, لیکن عنوان جدا رہتے. عبداللہ ابن عمر اس کے راوی, ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے, اور بہت کتابوں میں کثرت سے یہ حدیث ہے. یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں, میرے جوان دھیان سے سننا. اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم بہنوں سے بھی گزارش. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا صحابی تھا, لیکن چھوٹا ہو کر بھی میں نے اس کو کم و بیش 7 مرتبہ سنا حضور سے. جب میں نے 7 بار سنا چھوٹی عمر کا ہو کر, تو بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ وہ حدیث یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا, اس کو زنا کی بڑی عادت تھی, لت لگ گئی تھی زنا کی. اتفاق سے وہ مالدار تھا, دولت اس کے پاس تھی, اس لیے کہ لوگ دولت کی بنیاد پہ عدمات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. مت کرو دولت پر تکبر, مت کرو. اس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا, اس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا. یزید کی قبر کا نشان نہیں. ہم کہاں ہیں؟ بادشاہوں کے ساتھ یہ کیا تو یار آپ تو 24 نم کے مالک ہو, آپ تو سائزنگوں کے مالک ہو, آپ تو ہوٹل اور کرانہ دکان کے مالک ہو. اپنی اوقات کیا ہے؟ وہ دولتوں کا تصور تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں دولتیں ہوئی. فرعونوں کو پورے پورے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے, جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے, سونے چاندی غلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے. اس شان سے وہ دفن ہوئے, لیکن گئے جہنم میں. اس لیے کہ محلوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی, مالوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی, اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ جنت ملتی. پھٹا کفن لے جاؤ گے مگر یار راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اور اگر مخمل کا کفن پہن کے جاؤ گے, قدرت ناراض ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے گا اور قبر کے کیڑے جسم کو کھا لیں گے. تو بنی اسرائیل کا شخص تھا, مالدار تھا, پاپ کا عادی تھا, زنا کا عادی تھا. اس کی عادت تھی روزانہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بناتا تھا. ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار کی تلاش میں, دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے. لڑکی کو وہ پہچانتا تھا, خوبصورت لڑکی ہے, مجبور ہے, لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں اس کو. جب اس نے دیکھا نا کہ مجبور ہے تو مجبوری میں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا. لڑکی آئی, کہا کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا کچھ پریشانی ہے, کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, چند سکوں کی ضرورت تھی. اس نے 60 سونے کے سکے اس کے دامن میں ڈال دیے, اور دامن میں ڈال دی تو لڑکی کو اس کو چند کی ضرورت تھی. 60 سونے کے سکے ڈال دیے تو لڑکی, کیونکہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہے, کوئی کسی پہ احسان کرے گا نا تو انسان اس کے احسان تلے دب جائے. آج جو ہم یہ کہتے ہیں نا ہماری لڑکیاں ادھر جا رہی ادھر جا رہی, آپ نے ان پہ احسان کیا روکنے کے لیے؟ آپ اپنے گھر کا جھوٹا کھانا کھلے پر
ڈالتے ہیں نا، غریبوں کو آپ کہاں دیتے؟ آپ عید پر 10 ڈریس سلاتے ہیں نا، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ میں 10 کی بجائے 8 سلا کر 2 غریبوں کو پہنا؟ آپ اپنی بیٹی کی منگنی پہ 5 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، شادی پہ 10 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ 1 لاکھ بچا کر میں کسی غریب کے سر پہ بھی دوپٹہ ڈال کے اس کا بھی نکاح کروا دوں؟